السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو اس نئے کورس میں ویلکم، اسکولز اینڈ پرسپیکٹیوز آف سائیکالوجی۔ میرا نام رستم ہے، میں بھی آپ کی طرح ایک سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس کورس کا آج پہلا لیکچر ہے اور اس پہلے لیکچر میں ہم ہسٹری آف سائیکالوجی کا ایک بریف اوور ویو اسٹڈی کریں گے۔ پرسپیکٹیو یا اسکول آف تھاٹ ہوتا کیا ہے اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں ہسٹری کو۔ دیکھیں، جب بھی ہسٹری کی بات آئے تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ہسٹری بیسیکلی اس کی دو روٹس ہوتی ہیں۔ ایک پری ہسٹورک پیریڈ ہوتا ہے، جب سے دنیا بنی، انسان آیا اس دنیا میں۔ جب انسان آیا تو ہسٹری کا آغاز تو وہیں سے ہی ہو گیا تھا، لیکن ایک پراپر ریٹن فارم میں ہسٹری ہمارے پاس ایک 5000 سال قبل آئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس پورے پیریڈ کو دو حصوں میں کیٹیگرائز کیا گیا۔ جب تک ہسٹری کو لکھا نہیں گیا تھا اس پیریڈ کو کہتے ہیں پری ہسٹورک پیریڈ، لیکن جب سے ہسٹری کو محفوظ کیا گیا تھا تو اس پیریڈ کو کہتے ہیں ہسٹورک پیریڈ۔ کلاسیفیکیشن اس کی دو حصوں میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب ہم ہسٹورک پیریڈ کو کھولتے ہیں کیونکہ یہ ہسٹورک پیریڈ ہی بیسیکلی ہسٹری ہے۔ اس کے دو پیریڈز ہیں۔ پہلے پیریڈ کو کہتے ہیں پری سائنٹیفک پیریڈ، دوسرے کو کہتے ہیں سائنٹیفک پیریڈ۔ کسی بھی ہسٹری کو آپ اٹھائیں گے انہی ادوار سے، انہی پیریڈ سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ کسی بھی ڈسپلن کی ہسٹری اٹھائیں گے، چونکہ ہم سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں تو ہم سائیکالوجیکلی جو ورک ملتا ہے ہسٹری میں جن فلاسفرز کا یا جن سائیکالوجسٹ کا، ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے۔ پری سائنٹیفک پیریڈ یعنی وہ پیریڈ جو سائنس سے پہلے کا پیریڈ ہے، وہ پری سائنٹیفک پیریڈ کہلاتا ہے۔ اس کے مزید دو حصے ہیں۔ پہلے پیریڈ کو کہتے ہیں گریک پیریڈ، یہ 1200 بی سی میں شروع ہوا تھا۔ بی سی ہسٹری میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے بیفور کرائسٹ۔ کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اس کے جو فالورز ہیں انہیں کرسچین کہتے ہیں اور اس پورے مذہب کو کرسچینٹی کہتے ہیں، تو اسے بی سی سے منسوب کیا جاتا ہے، 1200 بی سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 1200 سال قبل یہ پیریڈ قدیم یونان، جو نیدرلینڈ، بیلجیم، اٹلی، فرانس، جرمنی، یہ والے کنٹریز ہیں، یہاں پہ کچھ اس کی لوکیشن تھی اور یونان کی ایک ریاست تھی۔ اس پیریڈ کو وہاں سے پھر کچھ فلاسفرز اٹھے تھے، اسے گریک پیریڈ کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر مزید دو ویوز ہیں، اس میں ان کو کیٹیگرائز کیا گیا وہاں کے فلاسفرز کے ورک کو۔ ایک کاسمک ویوز ہیں اور دوسرا سوفسٹک ویوز ہیں۔ کاسمک ویوز میں کچھ مشہور نیم ملتے ہیں، جیسے تھیلز، ڈیموکریٹس، ہیراکلیٹس، انیکساغورس، فیثاغورس، ایمپیڈوکلس۔ فیثاغورس میتھ میں ان کا بہت زیادہ ورک ہے، اور یعنی ان کا ہر ڈسپلن میں ورک ملے گا، کیونکہ اس وقت باؤنڈریز نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہم ان کا سائیکولوجیکلی ورک دیکھیں گے، یہ چونکہ ہم بریف ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ دوسرا ویوز ہیں سوفسٹک ویوز، اس میں ہپوکریٹس، سوکریٹیز، پلیٹو، ایرسٹوٹل، الیگزینڈر دی گریٹ اور ہیروڈوٹس، فادر آف ہسٹری، تو یہ نیم ملتے ہیں ہمیں دوسرے حصے میں۔ اس کے بعد پری سائنٹیفک پیریڈ کا دوسرا حصہ مڈل ایجز یا میڈیول پیریڈ۔ مڈل ایجز کے مزید آگے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں کرسچین پیریڈ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو وہاں سے یہ پیریڈ شروع ہوتا ہے، تیسری اور پانچویں اے ڈی۔ اے ڈی اسٹینڈس فار اینو ڈومنی۔ اینو ڈومنی سن ہجری کو کہتے ہیں، یہ بھی گریک زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہسٹری میں اسے اے ڈی اور اردو میں اسے عیسویں اور سن ہجری وغیرہ، سن کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، سن اور عیسویں۔ ہجری جو ہے وہ ایک اسلامک کیلنڈر ہے، اس کے لیے مینشن کیا جاتا ہے۔ کرسچین پیریڈ 3 to 4 اے ڈی تک یہ رہتا ہے، جب وہ رومن امپائر ہوتی ہے۔ اس میں اتنا زیادہ ورک نہیں ملتا، دو بڑے مشہور نام ملتے ہیں، پلاٹینیس، سینٹ اگسٹن۔ دوسرا پھر مسلم پیریڈ، جس نے اس رومن امپائر کو فتح کیا، اور اس کے بعد 5ویں صدی سے ہی مسلم پیریڈ تو سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن 8ویں میں ان کا سائنٹیفک زیادہ ورک ملتا ہے اور سائیکالوجی کے حوالے سے زیادہ ورک ملتا ہے۔ 5ویں سے 8ویں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا دور، وہ زیادہ اسلام پر فوکس ہوتا ہے، لیکن جو ہمیں انٹلیکچوئل ان کی جو تھاٹس ملتی ہیں وہ 8ویں صدی سے ملتی ہیں۔ ہارون الرشید نے جو اسکول آف تھاٹ بنایا تھا وہاں سے، تو وہاں اس اسکول آف تھاٹ میں الکندی، الفارابی، ابن مسکیب، ابن سینا، الغزالی، ابن رشد، ابن خلدون، انہوں نے مسلم سائیکالوجی، اسلامک سائیکالوجی کے کانسیپٹ دیے تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے گریک فلسفے کو بھی ری اسٹڈی کیا تھا۔ اس کے بعد پیریڈ جب مسلم اسکول آف تھاٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جب منگول ان پر حملہ کرتے ہیں، ہاؤس آف وزڈم بغداد میں جب اسے تباہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر سائنس کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور ایک نیا پیریڈ شروع ہوتا ہے جسے سائنٹیفک پیریڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سائنٹیفک پیریڈ کے آگے مزید دو حصے ہیں، رینیسنس پیریڈ اور دوسرا ماڈرن پیریڈ۔ رینیسنس پیریڈ لیڈ آؤٹ کرتا ہے جب اس سے پہلے یورپ میں مذہب پر زیادہ فوکس تھا اور سائنس
یا فلسفے کی تعلیم کو مذہب کے امبریلا کے انڈر ہی اسٹڈی کیا جاتا تھا. لیکن رینیسنس کی تحریک کا مقصد یہی تھا کہ سائنس اور فلسفہ کو مذہب سے الگ کر دیا جائے. تو اس میں بڑے بڑے نام ملتے ہیں: کوپرنیکس، گلیلیو، فرانسس بیکن، ڈیکارٹ، رابرٹ ہک، تھامس ہوب، جان لاک، ڈیوڈ ہیوم، اگسٹ کامٹے، ایمانوئل کانٹ. یہ 15 سے 17 AD تک پیریڈ رہتا ہے. اس کے بعد جو پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے ماڈرن پیریڈ، یہ 19ویں اور 20ویں صدی، ریولیوشنری سینچری، یہ ماڈرن پیریڈ ہے. اس میں پھر مختلف جو فیمس سائیکولوجسٹ آتے ہیں. چونکہ ہم اور بھی بہت سارے ورکس ہیں اس پیریڈ میں، لیکن چونکہ ہم سائیکالوجی کے حوالے سے ڈیل کر رہے ہیں تو اس لیے ہم سائیکالوجسٹ کے میں یہاں پہ نیم لے کر آیا ہوں فیمس. ایچ ویبر، گسٹو فیچنر، چارلس ڈارون، فرانسس گالٹن، ہرمن ہیلمولٹس، جی مولر، پاول بروکا، ولیم باؤنڈ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ڈیجیٹل سائیکالوجی شروع ہو جاتی ہے، ایک پراپر ڈسپلن کی شکل میں آ جاتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اسکول آف تھاٹ کیا ہوتا ہے. اب جب اتنی وسعت آ گئی تھی سائیکالوجی میں، تو پھر اس کا مطالعہ کرنا، ہسٹری کو اسٹڈی کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو پھر کچھ اسکول آف تھاٹ بنا دیے گئے تھے. A school of thought is a group of people who share their common characteristics of opinion or outlook, no matter they belong to what place. It can be a belief, social or cultural movement, perspectives synthesized any discipline, suggest some specific solution of abnormality, help to diagnose client easily. یہ سارے اس کے فیکٹرز ہیں جو اسکول آف تھاٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اسکول آف تھاٹ ہوتا کیا ہے؟ اسکول آف تھاٹ فکر، خیال. اسکول ایک ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں فزیکل جگہ، لیکن یہاں پہ اس کے میننگ یہ ہیں کہ جب آپ کامن تھاٹس ہوتی ہیں، کسی بھی ایک نقطہ پر، ایک پوائنٹ پر یونائٹڈ ہوتے ہیں، خواہ دنیا کے کسی بھی خطے سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ اس اسکول آف تھاٹ کا حصہ ہوتے ہیں. جیسے مذہب اسلام ہے تو اسلام ایک اسکول آف تھاٹ ہے. جتنے بھی مسلمز ہیں کسی بھی دنیا کے حصے میں وہ بستے ہیں تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. اب نان مسلمز ہیں، وہ جہاں بھی رہتے ہوں تو وہ ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. اسی طرح سائیکالوجی کو مختلف حصوں میں کیٹیگرائز کر دیا گیا تاکہ اس کا مطالعہ کرنا آسان ہو جائے. کسی بھی پرابلم کو لے کر اسٹرکچرلزم کیا کہتا ہے، فنکشنلزم کیا کہتا ہے، ہیومنسٹک پرسپیکٹو کیا کہتا ہے، اس حوالے سے کلائنٹ کو ڈیل کرنا. ان کی اپنی اپنی اپروچز ہیں، تھراپیز ہیں، اور ایب نارمیلٹیز کو ڈیل کرنے کے اپنے اپنے طریقہ اور طرز ہیں. ٹھیک ہے. ان کی اپنی اپنی پرسنالٹی تھیوریز ہیں، وہ ہم الگ سے پڑھیں گے. تو یہ بیسیکلی اسکول آف تھاٹ کا آئیڈیا. یہاں پہ کچھ فیمس اسکول آف تھاٹ ہیں، اسپیشلی پنجاب یونیورسٹی کی جو آؤٹ لائن ہے اس کے اکارڈنگ ہم چل رہے ہیں. تو اس میں اسٹرکچرلزم، فنکشنلزم، بیہیویئرزم، گیسٹارٹزم، سائیکو ڈائنامک، بایولوجیکل پرسپیکٹو، کوگنیٹو پرسپیکٹو، ہیومنسٹک پرسپیکٹو، کلچرل پرسپیکٹو، اسلامک پرسپیکٹو. تو یہ کچھ اسکول آف تھاٹ ہیں جو آگے ہم پڑھیں گے اس ہماری کورس میں. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. جو اس کورس کا حصہ ہیں، گروپ میں ہیں، ان کو سلائڈز کا لنک بھی مل جائے.